شاہ محمود قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آرڈر ان دا ہاؤس چیمہ صاحب پلیز. اتنے اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے، ذرا توجہ قبلہ. جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف نے مسئلہ فلسطین پر جن الفاظ کا اور جذبات کا اظہار کیا ہے میں انہیں سراہتا ہوں. میں آج سب سے پہلے اس ایوان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہ آج آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں اور آج جو متفقہ قرارداد سے مجھے لیس کر کے آپ بھیج رہے ہیں اس سے یقیناً پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کی آواز کی ترجمانی انشاءاللہ کی جائے گی. جناب والا، آپ کی بہت سی باتوں سے تقریباً اتفاق کرتے ہوئے ماں سوائے ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں فلسطین کے اس اور غازہ اور ویسٹ بینک کے ان پیچیدہ اور دردناک حالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب والا، پاکستان نے اپنا موقف دو ٹوک الفاظ میں پیش کر دیا ہے. اس موقف کو سراہا گیا ہے، اس موقف کی تعریف کی گئی ہے اور یہ میرے سامنے یہ خط ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ فلسطین کی قیادت کا خط ہے جس نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور کہا ہے، ایک میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے وزیر خارجہ کو، کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کی حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے انہوں نے کہا ہے گاڈ بلیس پاکستان. جناب والا، یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے ان جذبات کی جس کا کہ قائد حزب اختلاف بھی بات کر رہے تھے. جناب والا، آج جن دردناک واقعات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور درست فرمایا ہے، 27 رمضان جو ایک بہت مسلمانوں کی تاریخ کا اور ہماری عبادتوں کا اہم ترین دن ہے، یہ دردناک کہانی نے ایک نیا رخ 27 رمضان کو اختیار کیا اور یہ بربریت اور خون کی ہولی کا آغاز 27 کی شام کو ہوا. اور جناب والا، میں عرض کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس دن عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف میں موجود تھے اور اگلے ہی روز 28 رمضان کو انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام اور امہ کی آواز کی ترجمانی کرتے ہوئے OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور اسی ہی روز اسی لمحے وہ ملاقات منعقد کی گئی اور ان کے ساتھ ایک لائعمل مرتب کرنے کا ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ سامنے مرتب کیا گیا. اس پر آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. جناب والا، پاکستان نے جو جارحیت ہوئی ہے اور جاری ہے مسلسل اس کی مذمت کی ہے اور ہم کریں گے. میں آپ کی توجہ بہت سی باتیں جو آپ نے کی ہیں میں آپ کی تائید کرتے ہوئے دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن کہنا چاہوں گا کہ کل 16 مئی کو 2 اہم اجلاس منعقد کیے گئے اور میں ان اجلاسوں پر آپ کی توجہ، اس ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. جناب والا، کل 16 مئی کو 2 بجے دوپہر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے
OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी करूं। और कल ही यानी कि 16 मई को शाम 7 बजे पाकिस्तान के वक्त के अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी मुनक्किद किया गया। जो OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था वो वर्चुअल नौयत का था, और जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है उसमें जितने मेंबर्स हैं वो फिजिकली वहां मौजूद थे, और उसको स्टेयर चीन के वजीर खारजा, स्टेट काउंसलर, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कर रहे थे। जनाब वाला, आप इस बात से वाकिफ हैं और ये ऐवान भी इस बात से वाकिफ है कि अमन व इस्तेहकाम, पीस एंड सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है सलामती काउंसिल पर। और आज सफारती सतह पर जो सबसे अहम इदारा है, फोरम है, वो सलामती काउंसिल का फोरम है। और चुनाचे दुनिया की नजरें लगी थी कि आज ये फोरम जो मसला फलस्तीन को और इस जुल्म और बर्बरियत को अपनी आंखों से देख रहा है, वो उस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा चीन के क़यादत को, वज़ीर ख़ारजा को, जिन्होंने अपनी सफारती काविशों से सलामती काउंसिल को यकजा करने की कोशिश की, और तकरीबन तमाम मेंबरान एक तरफ कायल होते हुए दिखाई दे रहे थे और तकरीबन उनको कायल कर चुके थे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही जनाब स्पीकर कि एक ताकत जिसके पास वीटो का अख्तियार है, उसने यानी कि अमेरिका ने अपने वीटो के इस्तेमाल से वो जो एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां से निकलना था और एक आवाज जानी थी, उसको उसके रास्ते में रुकावट डाली। जनाब वाला, वहां सलामती काउंसिल के मेंबरान का यह रुझान था, अगर उनकी बहस का आप मुताला करें तो उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये आरजू थी कि इस वक्त हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि फिल फौर वहां सीज फायर किया जाए और ये जो शहादतें हो रही हैं इन्हें बंद किया जाए। उनकी ख्वाहिश थी। और अक्सर मैंने देखा कल की गुफ्तगू में जो सलामती काउंसिल में हुई और जो कि OIC के इजलास में थी, कि गुफ्तगू इवॉल्व कर रही थी, जो पाकिस्तान का एक तारीखी मौक़िफ़ रहा है और इसमें पाकिस्तान की सब सियासी जमातों को इसका ये शर्फ और ये एजाज है कि जो हमारा कंसिस्टेंट व्यू रहा है ऑफ अ टू स्टेट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन, उसकी तरफ रुझान जो है वो बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा था। जनाब वाला, कल की गुफ्तगू में ये बात तासुर बड़ा वाज़े होकर उभर रहा था कि लोग इस बात पर कायल हैं कि अगर मशरिक़ वुस्ता में आप देर पा अमन चाहते हैं तो मसला फ़लस्तीन उसकी कुंजी है, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा देर पा अमन जो है वो फ़लस्तीन में मुमकिन न होगा। जनाब वाला, वहां इस बात पर इत्तफाक उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, एक कंसेंसस इवॉल्व कर चुका था कि अगर हमने इस जुल्म को रोकना है तो हमें मिलकर मिन जुमला यकजबा होकर वो जो जबरदस्ती एक्सपल्शंस। Order in the House, please. Order in the House, please. जो जबरदस्ती एक्सपल्शंस की जो कोशिश की जा रही है, मेरे तमाम हाउस से रिक्वेस्ट होगी कि रेजोल्यूशन जब भी पास हो सारे हाउस में अवेलेबल हो, ताकि एक यकजहती का और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल जो है यकजहती का मुजाहरा हो। तमाम हमारे MNS साहबान से रिक्वेस्ट होगी कि वो अवेलेबल हो इधर तब जब तक ये इजलास ख़त्म ना हो, प्लीज़। कि उस फोर्स एविक्शंस को रोका जाए
اور جناب والا آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی اور محسوس نہیں ہو رہی کہ اس ڈسکشن سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں آکوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں. جناب والا جب اختتام پر وہ حتمی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہ آئی تو اس کے بعد رات ہی کو کل رات کو جناب قائد حزب اختلاف میں نے اس پر وزراء خارجہ سے اور بالخصوص ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور رات لیٹ میرا اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے. جناب والا دوسرا اجلاس جو منعقد کیا گیا وہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس تھا جس میں امہ کے وزراء خارجہ نے حصہ لیا. جناب والا پاکستان کا موقف واضح تھا اور ہم نے اپنی غیر مشروط حمایت جس کو آپ کہتے ہیں we offered unflinching support to the people of Palestine. جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے 3 وہاں اہم نکتے اپنی گفتگو میں اپنے خطاب میں وہاں پیش کیے اور میں وہ اس ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی جو خواہش ہے کہ اسرائیل ٹوٹل وڈرال، مکمل انخلا جو آکوپائڈ عرب ٹیریٹریز ہیں، یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہماری خواہش ہے. جناب والا میں نے دوسری بات کی restitution of the inalienable rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine. جیسے کہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کہ لاکھوں ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گھر کی دہلیز کو نہیں چھو پا رہے. ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ سکیں. وہ آج بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں اور ان کی آرزو ہے، ان کی نظریں ہیں اپنی اس دھرتی پر، اپنی اس سرزمین پر. اور میں نے جو تیسری بات وہاں کی کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کی یہ خواہش نے جنم لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سے، جو قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے. الحمدللہ پاکستانی قوم آج بھی اس پر گامزن ہے، قائم و دائم ہے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے. اور فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اس رہنمائی کو سامنے لیتے ہوئے چلیں گے. اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، قائد حزب اختلاف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی یہ حکومت ہے، مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی. ہمارا قوم سے وعدہ ہے، ہمارا قوم سے وعدہ ہے، اس ایوان سے وعدہ ہے، بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے. جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بحث کے بعد اور اس بحث کی ابتدا وزیر اعظم کی گفتگو جو سیکرٹری جنرل سے ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہم نے ہدایت جاری کی تھی اپنے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کو جدہ میں کہ وہ جائے اور اس ساری گفتگو کو سٹیئر کرے اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرے، انہوں نے کیا. نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک متفقہ سٹیٹمنٹ آئی جو پورے پی آرز کی سٹیٹمنٹس تھی، جس نے جنم دیا اس ہنگامی اجلاس کو جو کل منعقد کیا گیا. اور جناب والا الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے. مانتا ہوں راستہ کٹھن ہے، مانتا ہوں راستے میں کانٹے ہیں، مانتا ہوں طاقتور قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، مانتا ہوں بے حسی ہے، مانتا ہوں دوگلا پن ہے، مانتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے اور حق بالآخر اس کا وزن ہوتا ہے. جناب والا الاقصی قبلہ اول ہے
اور 27 کی رات قبلہ اول پر جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ کیا، اس نے پوری امت مسلمہ کو یلغارا ہے. ایک یلغار تھی نہتے مسلمانوں پر جو عبادت کی اور وہاں نوافل کے لیے گئے ہوئے تھے. ان پر یلغار، ان پر سٹن گرنیڈز پھینکے گئے، مسجد کو بند کیا گیا، لوگوں کو باہر دھکیلا گیا، تشدد کیا گیا، واٹر کینن استعمال کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے. ان کی آپ کے سامنے داستان میں کیا پیش کروں. بہرنو آپ نے دیکھا کہ بات اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. دنیا کو ہلا کے رکھ دیا مانا کہ آج دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر ایک طبقے کا غلبہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اثرات کن کے ہیں اور ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. لیکن آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں اتنا آسان بھی نہیں ہے چیزوں کو دبانا، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر شہری قلم بند کر سکتا ہے اور نقشے جو ہیں اپنے فون کے ذریعے ویڈیو کلپس کے ذریعے شیئر کر سکتا ہے. جس 10 سالہ بچی کا ذکر قائد حزب اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی ایک کسی کی ریکارڈڈ کلپ ہے، کسی پروفیشنل جرنلسٹ کی نہیں ہے، ایک عام شہری کی، سٹیزن جرنلسٹ کی وہ کلپ ہے جس نے دنیا کو دہلا کے رکھ دیا، جس نے ہر آنکھ کو نم کر دیا. جناب اسپیکر، یہ ایک ایسی داستان ہے جو آج دنیا سن رہی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. میڈم آپ تشریف رکھیں پلیز. جناب والا، اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تھوڑی سی توجہ دے دیں جو پیچھے کھڑے ہیں. پلیز میڈم صوبیہ پلیز. It's such an important issue. Please. And you have been so generous جی شاہ صاحب in agreeing to a unanimous resolution. شاہ صاحب پلیز. دونوں طرف کہہ رہا ہوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں راجہ صاحب. اگر یہ ایوان اپنی سیریسنس کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور قوم کو جس کے آپ نمائندگان ہیں اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج سنجیدگی کا مظاہرہ بہت ضروری ہے. جناب والا، میں اس کرتا چلوں کہ ان دونوں میٹنگز کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ رات کو میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا اور فیصلہ کیا کہ آج صبح، یعنی کہ 17 کو OIC کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم امہ جس میں پاکستان کی کلیدی آواز ہے اور دیگر مسلم ممالک کی کلیدی آواز ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، کیونکہ سلامتی کونسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں لوگ اپنے جذبات کی کھل کر ترجمانی کر سکتے ہیں. جناب والا، آج وہ وہاں یقیناً پیش ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے جس میں غزہ کی بمباری، جس میں ویسٹ بینک کا تشدد، جس میں الاقصی کی قبلہ اول کی بے حرمتی کا موضوع زیر بحث آئے اور اس کے لیے صف آرا ہو کر ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں. جناب والا، مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس گفتگو کے بعد، وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات اس ایوان کے اختتام پر، اس نشست کے اختتام پر میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں
اور وہاں جا کر فلسطین کے وزیر خارجہ جس کو دعوت دے گی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، سوڈان کی وزیر خارجہ تشریف لا رہی ہیں، اور پاکستان کا وزیر خارجہ، ہم چاروں مل کر اس نئی سلامتی کاؤنسل کی اور OIC کے اجلاس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر نیو یارک جائیں گے، اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے. ہم ایک ایک فرد، ایک ایک مزدور، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھے کی آواز بن کر جائیں گے. ہم آپ کی ترجمانی کریں گے، ہم آپ کے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی سے کوشش کریں گے. جناب والا، انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. جناب اسپیکر، میں اور یقیناً یہ ایوان پرزور مذمت کرتا ہے اس انڈسکرمنیٹ بمباری کی جس نے لوگوں پر ایک قیامت برپا ہوئی، قیامت. جناب والا، اور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان خاندانوں سے، 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے. اور یہ رکی نہیں ہے، آج 7واں روز ہے، بمباری جاری ہے. ہر گھنٹے، ہر دن اس میں اموات میں، ہلاکتوں میں، شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جناب والا، انشاءاللہ ہم ان کی ترجمانی کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے. اور جناب والا، قائد حزب اختلاف نے صحیح نشاندہی کی، اور آپ نے ان میڈیا آؤٹلیٹس کا ذکر کیا جو اسرائیل کی پریسیشن بامبنگ اور بمباری سے زمین بوس کر دی گئیں. اس میں بہت سی بلڈنگ میں معصوم لوگ بیٹھے تھے، اس میں میڈیا آؤٹلیٹس تھے. الجزیرہ کا وہاں دفتر تھا، اور وہ دفتر پچھلے 15 سال سے فنکشن کر رہا تھا. اس میں AP کا دفتر تھا جو ایک امریکی ایک جرنلسٹک ادارہ ہے، اس کا دفتر تھا، اور اس کو نشانہ بنایا گیا. 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا، اور جب انہوں نے منتیں کر کے گڑ گڑا کر کہا کہ 10 منٹ کی مہلت اور دے دی جائے، اور 10 منٹ کی مہلت بھی نہ دی گئی اور حملہ کیا گیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ سے باہر آ گئے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، کوئی شہادت نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے بالکل کوئی گنجائش نہیں دی. اور جواز کیا بنایا جناب اسپیکر؟ جواز بنایا کہ یہاں اس بلڈنگ میں حماس اور حماس سے نسبت رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 15 سال سے یہاں مقیم ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا. اور آج AP نے مطالبہ کیا ہے امریکہ کے حکام سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے اسرائیلیوں کا، تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کیا ہے. جناب اسپیکر، آپ نے، قائد حزب اختلاف نے اپنی گفتگو میں اس دورہ معیار کا ذکر کیا. آپ نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا ایسٹ ٹیمور کا، بوسنیا کی میس گریوز کا آپ ذکر کرتے ہیں، آپ عراق کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، آپ عراق کی بات کرتے ہیں، آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں جناب والا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مغرب کے بہت سے ممالک کی طرف اشارہ کیا. Yes sir, I quite agree with him. Many Western capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing
that war crimes are being committed, knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet. They're not speaking up. बहुत सी मसलतें हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, रियल पॉलिटिक्स आ सकती है सामने, एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की नजर हो सकती हैं जनाबे वाला, लेकिन खुशाइंद बात यह है और जो हौसला अफजा बात यह है, जो इंसानी तकाज़ों को, जो इंसानी पहलू को उजागर करती है बात, वो ये है कि आज उसी मगरब में जिसकी बहुत सी हुकूमतें खामोश हैं, वहां की आवाम खामोश नहीं है। आप लंदन चले जाएं, कल मार्बल आर्च में हजारों का मजमा था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज था, ऑक्सफोर्ड में जहां पाकिस्तानी भी मौजूद थे, फलस्तीनी भी मौजूद थे और बरतानिया के शहरी भी मौजूद थे, वहां जो है उनके लेबर पार्टी के जेरेमी कोर्बिन, वो खुद उसको वहां क़यादत कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि फ्रांस की हुकूमत ने वहां बंदिश लगा दी, एहतजाज की इजाजत नहीं दी, लेकिन फ्रांस की आवाम ने, पेरिस के लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में दिफा किया, एहतजाज किया। आप देख रहे हैं कि जर्मनी की हुकूमत अभी खामोश है, लेकिन बर्लिन में एहतजाज हो रहा है। आपने देखा टोरंटो में हुआ, आपने देखा सिडनी में हुआ, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में एक आवाज उठ रही है, दुनिया की कॉन्शियस जाग रही है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आंख नहीं चुरा सकते, हम आंख नहीं चुरा सकते, हम हकायक को दफन नहीं कर सकते। एंड आई एम कन्विंस्ड मिस्टर स्पीकर दैट इंशाअल्लाह ट्रूथ will prevail, truth will surface. जनाबे वाला, आज उसी नौबत को, नौयत को देखते हुए मुझे बताते हुए ये मुसर्रत हो रही है कि कल, यानी कि बरोज मंगल, कल यूरोपियन यूनियन के वज़ीर खारजा का इजलास बुला लिया गया है और मैं तवक्को करता हूं कि वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो इंसानी हकूक के नंबरदार हैं, वो आज और कल अपने इजलास में एक मौसर आवाज इंसानियत के लिए वो आवाज जो है वो अपनी बुलंद करेंगे। जनाबे वाला, 65 मिलियन मुसलमान हैं जो यूरोप में रिहाइश पजीर हैं। मैं आज कहता हूं, यूरोप अगर अपने अमन को बरकरार रखना चाहता है, अगर अपने माशरे में वो एक बाहमी ताल्लुक और तवाज़ुन को कायम रखना चाहता है, तो उन 65 मिलियन और दीगर बहुत से लोग जिनका ज़मीर सोया हुआ नहीं है, वो उनकी बात पर गौर करते हुए अपना फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला करेगा। जनाबे वाला, 2,42,000 पटिशनर्स ने पटिशन पर दस्तखत कर दिए हैं और आज बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स को जब 1 लाख से ज्यादा सिग्नेटरीज हो जाए तो वो मौजू ज़ेर बहस लाना होगा। ऐवान नुमाइंदगान में इस बात को आज ज़ेर बहस आना होगा और वह हकायक जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि कल रात मेरी अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बात हुई। अमेरिका की जो अहमियत है और उनका इसराइल पर जो उनका ताल्लुक है वो किसी से पोशीदा नहीं है। अगर दुनिया का कोई मुल्क उन पर हावी हो सकता है, असरअंदाज हो सकता है, तो वो अमेरिका है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस की इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल करम से जहां मैंने पाकिस्तान अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात पर बात की, जहां मैंने अफगानिस्तान की नाजुक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, वहां मैंने मसले फलस्तीन को सेक्रेटरी ब्लिंकन के सामने। शाह साहब, 3-4 मिनट रह गए अजान के लिए।
سر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں نے فلسطین کے اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا اور ان سے گزارش کی کہ اگر کوئی قوت اس خون خرابے کو فی الفور رکوا سکتی ہے تو امریکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اگر سیز فائر ہمارا مطمع نظر ہے تو اس پہ امریکہ کا رول اہم ہے. اگر ڈی ایسکیلیشن کی بات آپ کرتے ہیں تو اس ڈی ایسکیلیشن کے لیے جو امریکہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے شاید اور ممالک اتنا اثر نہ رکھتے ہوں جو تنہا امریکہ رکھتا ہے. جناب والا، میں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور وہاں کے حالات جو ہیں ایک بڑی نازک کروٹ لینے والے ہیں. خدا کرے وہاں امن ہو، خدا کرے وہ استحکام ہو. ہماری خواہش امن و استحکام کی ہے. پاکستان نے پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا دنیا آج اس کی معترف ہے. پاکستان نے ریڈکشن آف وائلنس کے لیے انٹرا افغان نیگوسیشنز کے سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، دوحہ پیس پروسیس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کمنسمنٹ آف ڈائیلاگ کے لیے، رولز اینڈ پروسیجرز پر اتفاق حاصل کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی معترف ہے. امریکہ بھی اس کا اعتراف کرتا ہے. جو انگلیاں اٹھاتا تھا آج معترف ہے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے. جناب والا، میرا آج ایک اس ایوان کے فلور سے سوال ہے اور یہ سوال میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں. ایک طرف آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک طرف آپ پاکستان کی مدد طلب کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے کرندے پاکستان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں. خدا را فیصلہ کیجئے، آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم ریجنل کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں، ہم اکنامک کوآپریشن چاہتے ہیں، ہم بائی لیٹرل ٹریڈ چاہتے ہیں، ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف فوکس شفٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میک اپ یور مائنڈز. Make up your minds. I'm saying this on the floor of the house. جناب والا، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا قائد حزب اختلاف نے کہ you expect Pakistan to lead from the front. And you said we are racing against time. And you're right. But I want to assure the House and the leader of the opposition that the government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. جناب والا، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے چین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے عرب لیگ کا حوالہ دیا. میں نے مصر کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے کہ as you know the Arab League is headquartered in Cairo. میں نے ایک جانتے ہوئے کہ سعودی عرب کا کتنا کلیدی کردار ہے اور اہمیت ہے، اور الحمدللہ ابھی ہمیں ایک بہت زبردست وہاں وزیر اعظم کا دورہ ہوا ہے، بہت کامیاب، ان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. فلسطین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. ترکی کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. افغانستان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. ملیشیا کے وزیر خارجہ سے آج میری بات ہونی ہے، اور مہاتر محمد کی کل وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی. الیکسا کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، قبلہ اول کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور قبلہ اول کو توحید اور ایمان کی نشانی گردانتے ہوئے ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح ہم مسلمان قبلہ اول کوئی ایک عام مسجد نہیں ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، اور قبلہ اول پر یلغار جو ہے وہ اسلام پر حملہ ہے. اور 57 ممالک جو امہ کے ہیں ان کی آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے کہ وہ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں. جناب والا، تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی،
तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history, inshallah. जनाब वाला, मैं आखिरी बात जो वजीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने की, आपने कहा, जुमे का जिक्र किया आपने, आने वाले जुमे का, कि पूरी कौम को यकजा होना चाहिए फलस्तीन के लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे। आज सुबह यहां आने से पहले मेरे रफ़का बैठे हैं, यहां बहुत से, शफकत महमूद साहब बैठे हैं, असद उमर साहब बैठे हैं, परवेज खटक साहब होंगे, बहुत से रफ़का मौजूद थे। वहां ये मैंने जिक्र किया था और वजीर आजम ने इस पर इत्तफाक किया है। और आज मैं वजीर आजम इमरान खान की इजाजत से ये ऐलान कर रहा हूं कि इस जुमे को बरोज 21 मई को हम पूरी पाकिस्तान की कौम को ये आवाज दे रहे हैं कि वो फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करें, पुरअमन तरीके से, शाइस्ता तरीके से इजहार करें और उस जुल्म और बर्बरियत के साथ दुनिया में अपना नाम लिखवाएं और बताएं कि पाकिस्तानी कौम बेहिस नहीं है, ये जिंदा कौम है।